بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 8 جولائی 2020 بروز بدھ ہمارا اسلامیات کا لیکچر نمبر 25 ہے. آج کے اس لیکچر میں ہم حدیث نمبر 18 کا مفہوم اور تشریح پڑھیں گے. کل کے لیکچر میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نمبر 17 پڑھا تھا. من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا، اس کے مناسک ادا کیے اور مسلمان اس کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کل کی حدیث امید ہے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اسے سمجھ لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا. آج کی ہماری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ تعالی نے اسے آگ پر حرام کر دیا. اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے اجر اور فضیلت کو ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے میں محنت اور مشقت برداشت کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں اور مختلف قسم کی پریشانیوں سے گزرتے ہیں، تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں مسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے قدموں پر اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے. اب اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھائے ہوئے قدموں کا یہ اجر یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اسے جہنم سے بری کر دیں گے. حرمہ اللہ علی النار، یہ کنایہ ہے، مراد اس سے ہے کہ پورے جسم پر، یعنی اس پر اللہ جہنم کو حرام کر دیں گے، قیامت کی آگ میں اسے داخل نہیں کریں گے. اب اللہ کے دین کے لیے اٹھایا ہوئے قدم کون سے مراد ہیں؟ تو احادیث کے مطابق اور قرآن مجید کے تشریح اور تفسیر کے مطابق ہر وہ قدم جو اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کے لیے ہو. جیسے بعض روایات کے اندر اس بات کی وضاحت آئی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جو آدمی جا رہا ہے، اس کے قدموں پر بھی اس کو نیکی ملتی ہے. اسی طرح ایک مسلمان مریض کی عیادت کے لیے جانا، اس پر بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے. اسی طرح جنازے کے ساتھ چلنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تبلیغ کے لیے جانا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد پر جانا، تو اس سب کے لیے اللہ رب العزت نے اجر عطا فرمایا ہے. یہ اجر صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قدم چلنے پر ہے. باقی وہ عمل کا جو اجر ہے وہ اس کے علاوہ ہے. جیسے ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتا ہے تو جہاد کے لیے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. باقی جو وہ جہاد کیا، اس نے جو مشقت برداشت کی، اگر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اور اگر وہ غازی بن کر آیا تو اس کا بھی اجر اسے ملے گا، اور دنیاوی اجر بھی ملے گا، اخروی اجر بھی ملے گا. تو اس حدیث مبارکہ میں نیک اعمال کے لیے
چلنا، نیک اعمال کی طرف رغبت اختیار کرنا، اس کی فضیلت کو ذکر فرمایا گیا اور اس کے اجر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں، جس شخص کے قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی حدیث اور اس کی مختصر تشریح۔ اب چلتے ہیں بورڈ کی طرف کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو پیپر کے اندر سالو کرنا ہے اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اچھے نمبر حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس میں دیکھیں، سب سے پہلے وہی کہ آپ لوگوں نے جلی الفاظ میں صاف ستھرا کر کے خوش خطی کے ساتھ حدیث لکھنی ہے۔ من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار۔ اس کے بعد جو سوال کے اندر جو پوچھا جاتا ہے حدیث کی تشریح کریں، تو آپ نے سب سے پہلے اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ جس شخص کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ اس کے بعد مفہوم لکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں چلنے کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں چلتا ہے اور اس پر اس کے پاؤں کے اوپر جو غبار وغیرہ لگ جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کی اس غبار آلود ہونے کی وجہ سے جہنم کو اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مختصر تشریح ہے کہ اس میں کن اعمال کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر چونکہ پیدل سفر کیا جاتا تھا، گھوڑوں پر یا سواریوں پر سفر کیا جاتا تھا، تو دھول اور غبار جو ہے وہ آدمی کے اوپر پڑتی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مخصوص الفاظ فرمایا ہے من اغبرت قدماہ۔ لیکن اگر آج کے دور کی بات کر لیں، آپ بے شک گاڑی کے اندر بیٹھ کے جائیں، ٹینک کے اندر بیٹھ کے جائیں، آپ بختر بند گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہوں، یا اسی طرح آپ ایئر کنڈیشن گاڑیوں کے اندر بیٹھ کر اللہ کے راستے کے لیے نکلیں گے تو اس پر بھی آپ کو یہی اجر ملے گا۔ تو من اغبرت قدماہ یہ کنایا ہے سفر سے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے۔ تو یہ تشریح آپ لوگوں نے تفصیل کے ساتھ، جیسے کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے مختصر، آپ لوگوں نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ہماری آج کی ڈائری ہے یہ حدیث نمبر 18 کا ترجمہ اور تشریح یاد کریں۔ حدیث نمبر 18 کا ترجمہ اور تشریح یاد کریں۔ تو اس کی جو تشریح مختصراً ہے یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو اس حدیث کا کچھ مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس حدیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔